إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیمات میں انسانیت کی نجات ہے. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور الحمدللہ نماز ادا ہو چکی ہے. یاد رکھیں، قرآن عظیم الشان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دو عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر ان دونوں عیدوں پر غور سے ہم نظر ڈالیں، غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں عیدوں میں ہمیں ایک بڑا پیغام ملتا ہے. دونوں عید سے ایک بڑا پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام ہے اخلاص. چاہے رمضان کے روزے ہو، چاہے قربانی ہو، دونوں پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین موقع رکھا ہے. یاد رہیں، اخلاص کہتے ہیں کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو. اور ساتھ ساتھ انسان جب عبادت کریں تو نہ ریاکاری ہو، نہ شہرت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ دنیا طلبی ہو، نہ عہدے کی لالچ ہو، نہ کرسی تک پہنچنا ہو، بلکہ عبادت خالص اللہ کے لیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قربانی پیش کیے اور اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں نظام مقرر کیا تھا کہ کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے تو اس کا پتہ لگ جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی. آدم کے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی پیش کی اور قابیل حسد کرنے لگا اور حسد کرتے ہوئے اپنے ارادوں کو عملی جامہ، برے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا، قتل کا ارادہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانیاں اور متقیوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے. انسان کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، تب ہی اس کے اعمال درست ہوتے ہیں، تب ہی اس کے اعمال میں للہیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا واضح فرمان انما
यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों के मुखलिस लोगों के अमाल ही को कबूल करता है, चाहे वो कुर्बानी हो या कोई दूसरा मामला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, लोगों अच्छी तरह जान लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, तुम्हारे माल नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल देखता है कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में कितना है, और फिर उस खौफ से अमाल कैसे अदा किए जा रहे हैं, कितने इखलास से अदा किए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये देखता है। और ख़ास कर कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये कुर्बानी के गोश्त और कुर्बानी का खून ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहुँचता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुँचने वाली चीज़ या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वो अत्तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों का तक़वा, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में, अल्लाह तबारक व तआला इसे देखता है, अल्लाह को ये मतलूब है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम अपने अमल में मुखलिस नहीं है, अपने अमल में मुखलिस नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, हमारे सारे काम कोई ना कोई गर्ज उसके पीछे होती है, या तो दिखावा, शोहरत, रियाकारी या कोई दुनियावी मफाद, हमारे हर अमल के पीछे कुछ ना कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे वाक़ियों को देखे, वहाँ सिर्फ इखलास ही इखलास नजर आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर मामले में मुखलिस, हर मामले में मुखलिस, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में टटोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि या तो हम दिखावे के लिए अमल कर रहे हैं, या लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करना चाहते हैं, या ओहदा चाहते हैं, या कोई और दुनियावी गर्ज। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी एक ही चीज नजर आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाए। क्यों? वो रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी ये सबसे बड़ी चीज है। किसी को अल्लाह की रजामंदी मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, उसकी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र किया तो फरमाया, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फضला मिन अल्लाह व रिज़वाना। मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तुम देखोगे तो वो तुम्हें या तो रुकू की हालत में पाएंगे या सजदे की हालत में पाएंगे। वजह क्या? यब्तगून फضला मिन अल्लाह व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल और अल्लाह की रजा की तलाश में रहते हैं। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रजा की तलाश में, अल्लाह राजी हो जाए कोशिश उनकी होती है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की पूरी जिंदगियों को देखे वहाँ भी इखलास ही इखलास नजर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर सवाल करता है कि अल्लाह के रसूल, एक आदमी जिहाद कर रहा है और जिहाद करने से उसके दो मकसद हैं, एक अजर भी मिल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर दे, और दूसरा उसकी शोहरत भी हो जाए। अब आप बताइए इसके बारे में क्या हुक्म है? तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला शैअ लहू, ऐसे शख्स को कुछ नहीं मिलने वाला। जबकि वो एक अजीम काम जिहाद कर रहा है, लेकिन साथ में उसके अमल में, उसकी नीयत में अजर के साथ साथ शोहरत भी है। अल्लाह तबारक व तआला उसे अजर नहीं देगा, अजर से महरूम कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफा सवाल करने पर भी आपने फरमाया नहीं, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर इसके बाद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु मिनल अमल मा काना खालिसन लहू वब्तुगिया बिही वजहू, कि अल्लाह तबारक व तआला उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और अल्लाह की रजा की तलाश में किया गया हो। ऐसे ही अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है।
قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا تذکرہ کیا، ہماری زندگی کا، موت اور زندگی، اور فرمایا موت اور زندگی کیوں دی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں آزمائے عمل کے اعتبار سے کون احسن ہے، کس کا عمل سب سے بہترین ہے۔ عمل احسن، عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، تب ہی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا، اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور ابراہیم علیہ السلام اس نعمت کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسلام جیسی، تو زندگی کے ہر معاملے میں اسلام نظر آنا چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم اسلم، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کا اطاعت گزار اور پکا مسلمان ہوں، پکا مسلمان۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جذبہ اس کائنات نے دیکھا ہے، اور پھر ویسا منظر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جسے ہم جانتے ہیں کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منظر بیان کرتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹھایا اور چھری چلانا چاہا تو ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم محسنوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت دی، ہمیں اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ہمیں اتنا مشکل حکم تو نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ضرور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راہوں کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے مسلمان بنے۔ ہم مسجد میں جب تک رہیں جب تک مسلمان، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بازار میں ہمارا اسلام ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، معاملات میں ہمارا اسلام ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کہیں ہمارا اسلام نظر نہیں آتا۔ یاد رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ہے، دیگر عبادتیں کرنا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں لانا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، ویسے ہی ہمارے معاملات بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا کاروبار وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہمارے گھریلو زندگی وہ بھی اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہی ہم اس فرمان پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر
پر ڈرایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر ایک اگر اس بات کا جائزہ لے، ہم میں سے ہر شخص سوچے، خاص کر تنہائی میں سوچے، اپنے سارے اعمال کو یاد کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں نجات ملے گی، اللہ سوال کرے گا، ہم جواب دے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ کیا ہمیں جہنم سے آزادی مل پائے گی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کیونکہ آج عمل ہے اور کل حساب۔ آج عمل ہے کل حساب۔ اس وقت انسان عمل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے عمل کے لیے زندگی دی ہے، اور صرف عمل نہیں، عمل صالح، عمل احسن جو خالص اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ چیز، یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارے خرابیاں ساری کے ساری دور ہو جائے گی، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو جائے گی، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، ہمارے گھر بھی صحیح ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن اس چیز کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اور علماء اکرام نے کہا کہ سب سے مشکل عمل کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، سب سے مشکل عمل۔ بولنے میں بہت آسان، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل بہت مشکل۔ شیطان ہر طرف سے آئے گا اور چاہے گا کہ ہمارا اخلاص ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے راہوں کی پیروی نہ کریں۔ تو ہم یہ تہیہ کریں کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تاکہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کیے جائے اور قیامت کے دن ہماری نجات یقینی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے خواتین کی اصلاح فرمائے، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دوری عطا فرمائے، اور خاص کر سارے دنیا کے مسلمانوں کو عین امن و سکون عطا کرے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو اے اللہ امن و سکون عطا کر، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ امن و سکون عطا کر، راحت کے لمحات ان کے لیے میسر فرما، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، جان و مال و عزت کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، جو بھی ہمیں پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ و کلیہ عطا فرمائے، جو قرض سے پریشان ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے قرض کے راستے پیدا فرما، قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما، جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دوری عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں جسمانی طور پر روحانی طور پر امن و سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور اچھے طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔